الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کا جو دوسرا رکوع ہے کل 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آخری آیت طویل ہے، وہ میں نے اس وقت تلاوت نہیں کی ہے، 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان میں سے بھی پہلی 2 آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کا ترجمہ تاکہ آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑ جائے، صرف ترجمہ ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا کہ اگر وہ راستہ تم اختیار نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے عذاب سے نجات پانا یہ تمہارا اپنا خود ساختہ عقیدہ ہوگا، یہ مذمومہ اور موہومہ خیال ہوگا، بے بنیاد ہوگا۔ اچھا، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ، مال خرچ کرو اور جانیں کھپاؤ، یہاں تک کہ وقت پڑے تو جان پیش کر دو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو، اگر تمہیں اپنے نفع اور نقصان کا صحیح تصور حاصل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر نفع دنیا کا نفع ہے، نقصان دنیا کا نقصان ہے۔ یہاں جنہوں نے جائیدادیں بنا لی یا جنہیں زمین میں اقتدار حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہیں، اور جو بیچارے ان چیزوں سے محروم رہ گئے وہ ناکام ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس پورے منتخب نصاب کا جو نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر، کہ کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے، نہ دولت سے ہے، نہ دنیاوی حیثیت سے ہے، نہ اقتدار سے ہے، نہ وجاہت سے ہے، نہ جائیداد سے ہے، کچھ بھی نہیں۔ کامیابی کے لوازم 4 ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں پوری ہوں گی تو کامیاب ہوگے، ورنہ ان الانسان لفی خسر، باقی تمام انسان خسارے سے، گھاٹے سے، ناکامی سے، نامرادی سے دوچار ہوں۔ تو اس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز کی نفی ہوتی ہے پھر اس بات ہوتا ہے، تو سورہ مبارکہ کے شروع سے نفی کا انداز چلا آ رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول سے عشق کا دعویٰ، لیکن تمہارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کو کن سے محبت ہے؟ ان سے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر کے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہوں جن میں کوئی قوت رکھنا پیدا نہ کر سکے۔ اور جان لو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے، تو پھر تمہاری مثال بھی سابقہ یہود کی جو امت تھی اس کی ہوگی، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، تو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ یہی حشر تمہارا ہو جائے گا۔ اور آخری بات کیا آئی کہ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو جہنم کا نوالا بن کر رہو گے۔ اب اس کے بعد مثبت انداز میں نہیں کرتے تو یہ ہے، کرتے ہو تو کیا ہے؟ اب اس میں پہلی بات آئی یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اس راستے پر چلتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت۔ اب اس جہاد کے بارے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے ضمن میں، کہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہے، جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، جہاد معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف بھی ہے، جس کے خلاف زبان سے اور قلم سے جہاد کیا جائے گا، جہاد باطل نظام کے خلاف بھی ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر اس نظام کو چیلنج کرنا ہوگا اور اس سے ٹکر لینی ہوگی، جس میں یقیناً جان کا بھی اندیشہ ہے، جان بھی دینی پڑے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب یہ ایک مکمل یوں سمجھیے کہ کیریئر ہے۔ اصل میں جو ہم نے جہاد کو قتال کے معنی میں لے لیا ہے، جہاد کے معنی جنگ، اس سے ان تمام آیات کی جو اصل روح ہے وہ پس پردہ چلی گئی، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، ہاں جنگ جہاد کی آخری منزل ہے۔ جہاد تو نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہو گیا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان سن لی ہے، لیکن نفس کہتا ہے ابھی اور سو۔ آپ نے کروٹ لی، چادر درست کی، سو گئے۔ آپ نے گویا کہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور اگر آپ نے نہیں، نفس کی بات نہیں مانی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ نے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے سوائے اس کے جب وہ سویا ہوا ہے، وہ اب انکانشس ہے، اس کی جو ہے کانشس مائنڈ اس کا ورک نہیں کر رہا ہے۔ خواب بھی آ رہے ہیں تو وہ سب کانشس مائنڈ سے ان کا تعلق ہے، کانشس مائنڈ سے نہیں ہے۔ اس وقت کو چھوڑ دیجئے، باقی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو جہاد سے خالی ہو۔ ایک سرکاری ملازم ہے اور اسے کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ذرا کر دیجئے، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ظاہر بات ہے کہ اندر ایک تصادم شروع ہو جائے گا۔ نفس کہے گا لے لو، فلاں ضرورت اٹکی ہوئی ہے، فلاں بچے کی فیس ابھی دینی تھی، اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، لے لو۔ اور دل کہتا ہے نہیں صاحب حرام ہے، حرام ہے، نہیں لے سکتا، کشاکش ہے۔ ایک ایک لمحے پر، قدم قدم پر انسان جو ہے دو راہے پر آتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، دین سیکھوں اور سکھاؤں، دین کی دعوت دوں۔ دعوت کیسے دے گا اگر سیکھے گا نہیں؟ دین کو خود نہیں سمجھتا تو بلائے گا کیسے؟ وہ تو لطیفے والی بات ہے کہ کسی پٹھان نے کسی ہندو کے تلوار سر پر رکھ دی کہ پڑھو کلمہ۔ انہوں نے کہا اچھا خان صاحب پڑھاؤ۔ کہنے لگا خود قبلہ تو ہم کو بھی نہیں آتا ہے، تو اب کلمہ آپ کو نہیں آتا تو کیا پڑھائیں گے آپ کسی کو؟ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو جانتے نہیں تو قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو گویا یہ ایک اب کیریئر بنے گا، سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، پہلے علم حاصل کرو پھر اسے پھیلاؤ، دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اور یہ کہ اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اگر ماحول جاندار ہے، اس میں کچھ زندگی ہے، روح باقی ہے، اور آپ کو ماحول سے ریسپانس مل جاتی ہے، آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 آدمی جمع ہو جاتے ہیں جو واقعتاً اب دل میں یقین بھی رکھتے ہیں، عمل میں ان کے اسلام پر پوری کی پیروی موجود ہے، اب انہیں جمع کرو، منظم کرو، جیسے کہ کوڑے کو بل دے کر جو ہے بنایا جاتا ہے،
انہیں آرگنائز کرو اور پھر باطل پر دے مارو. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ علامہ اقبال نے اس ایک شعر میں سارے مراحل جو ہے سمو دیے. 12 برس مکے کی زندگی درویشی تھی. دعوت ہے تبلیغ، دعوت تبلیغ میں ظاہر بات ہے آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. داعی جو ہے تحکم کا انداز تو اختیار نہیں کر سکتا، تحکمانہ انداز تو حاکم اختیار کر سکتا ہے. داعی کو تو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور داعی کو اگر کسی نے اوپر سے جواب دے دیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا میاں، کہاں تم باتیں کر رہے، سننا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا. وہ جواب نہیں دے سکتا دماغ تمہارا خراب ہے، پھر وہ داعی نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے. وہ تو بدھ مت کے بھکشوؤں کی طریقے سے برداشت کرو، جھیلو. حضور سے کہہ دیا گیا مجنون، پاگل، شاعر، ساحر، مسحور، کیا نہیں کہا گیا حضور، اور برداشت کیا. حالانکہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو صدمہ نہیں ہوتا تھا. قرآن خود گواہی دے رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی تھی. لیکن حکم کیا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کیجئے. یہی ساری باتیں آپ سے پہلے جتنے اولو العزم رسول تھے انہیں کہی گئی ہیں. حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھے مار مار کر ہنستے تھے کہ اس بڈھے کو دیکھو دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی پر جہاز چلائے گا، یہاں کشتی بنا رہا ہے، دیکھو تو صحیح. ہم پہلے ہی نہیں کہتے تھے کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، جو باتیں کرتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. اب تو ثابت ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب، مذاق اڑا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے مراحل جہاد کے ہیں. اور پھر جب کہ طاقت اگر فراہم ہو گئی ہے تو پھر اس طاقت کو ٹکرا دینا. پھر یہ نہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لاش جس کے اعضا کٹے ہوئے تھے، اعضا بریدہ لاش، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے اور کلیجہ چبایا گیا ہے پیٹ چاک کر کے. اللہ کی نگاہ میں یہ لاش جو ہے حضرت حمزہ کی وہ بہت پیاری تھی بنسبت ایک سالم حمزہ کے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو اس اعتبار سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس میں پہلا کیا نفع ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اس راستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی خطا ہو جائے، بربنائے طبع بشری، کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، نسیان اور خطا. اسی طریقے سے کبھی جذبات کے غو میں آدمی بہہ گیا، اندھا بہرا ہو گیا، نفس کا ایسا ہجوم ہوا جذبات کا کہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھا، یا کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے اس ماحول کے اندر شرک کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ متاثر ہو گیا عارضی طور پر، کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن چل رہا ہے اس راستے پر، ایمان اور جہاد کے راستے پر. اگر اس راستے پر چل رہا ہے تو جہاں کہیں بھی قدم پھسل جائے گا، انسان گر جائے گا، فوراً کھڑا ہوگا، توبہ کرے گا اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. پہلا تو اجر یہ ہوا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے تھے خود کو، جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی، تلوار کا وار جو ہے سر پر پڑے تو جو ہے وہ مؤثر نہ ہو. آج بھی ہوتی ہے تاکہ گولی جو ہے وہ آئے تو سر جو ہے اس پر نہ لگے. اسی طرح مغفر ڈھانپ لینے والی شے. تو غفر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ڈھانپ لے گا. آخرت میں قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں علی رؤوس الاشہاد جو ہے تمہاری رسوائی سے تمہیں بچا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار. ایک تو منفی بات ہو گئی، تمہارے گناہ بخش دے گا. مثبت کیا ہے؟ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے یعنی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ اصل میں جو نیچرل گارڈن ہوتے تھے، ایک تو وہ ہے جو باغ لگائے انسان نے، اس میں تو وہ زمین کو جو ہے وہ لیول کرتا ہے، پھر پلان کرتا ہے، یہاں سے اس طرح کے بوٹے لگیں گے، اس خطے میں یہ بوٹے ہوں گے. ایک نیچرل باغ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر کہ وادی کے اندر کوئی نالا ہے یا کوئی چشمہ ہے یا دریا ہے بہہ رہا ہے، اور اس سے دونوں طرف جو اونچانے ہیں اس کی جڑوں کے اندر خود بخود پانی جا رہا ہے. تو وہاں پر درخت کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے پودے ہیں، پلانٹیشن ہے.
تو گویا کہ ان پودوں کے اور درختوں کے دامن میں ندی بہہ رہی ہے. تو دامن جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز. یہ جو نیچے بہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بلکہ یہ کہ ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اور نمبر 3، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں ایسی رہائش گاہیں دے گا کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گی. فی جنات عدن، عدن فلاں مقام فی مقام کذا، کہیں جا کر ڈیرا لگانا، اب سیٹل ہو جانا، بس جانا، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. تو عدن جہاں پہ رہائش گاہیں تمہاری ہوں گی، مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر بہترین تمہارے لیے رہائش گاہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذالک هو الفوز، ذالک الفوز العظیم، یہی اس بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت بامانی ہے جو اب آ رہے ہیں الفاظ. اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی آخرت کی کامیابی. انسان جو ہے اپنی طبع بشری کی بنا پر دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے. یعنی یہاں مراد دنیا کی وہ کامیابی نہیں ہے کہ میں صاحب جائیداد بن جاؤں یا میرا کاروبار بہت، وہ تو دنیا دار آدمی کی بات ہوئی نا. دیندار آدمی، صاحب ایمان بھی یہ چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، تو میں اس کے ثمرات اپنی نگاہوں سے دیکھوں، اللہ کا دین پھلتا پھولتا مجھے نظر آئے، یہ کھیتی جو ہے دین کی یہ لہلہاتی ہوئی مجھے نظر آئے، ہماری اقامت دین کی جد و جہد وہ ہماری اپنی زندگی کے اندر اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے. یہ انسان کی ایک طبعی خواہش ہے، لیکن اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اگر اسی کو چاہے تو آنے واحد میں کر دے، کفر کا خاتمہ، اسلام کا غلبہ، اس کا ایک حرف کن کافی ہو جائے گا. لیکن نہیں، اصل میں تو وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. امتحان میں کامیاب ہو گئے تو چاہے دنیا میں بظاہر ناکام رہے، تم کامیاب ہو اللہ کے ہاں. یہ ہے اصل کامیابی. ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی تو یوں سمجھیے نافلۃ لک، مزید ہے، اضافی ہے، بونس ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے، یہ تو بونس ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کر دے اور واقعتاً وہ جماعت، وہ تحریک جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نتائج دیکھ لے تو کیا ہی کہنے، نور علی نور. حضور نے دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے ساتھ 10,000 تھے جبکہ آپ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. انہوں نے جو منظر دیکھا کیا کہنے ہیں. باغ و بہار، جہاں سے 8 سال پہلے نکلے تھے اور اس طرح نکلے تھے کہ جان بچانی مشکل تھی. 3 شب و روز غار ثور میں آپ روپوش رہے تھے، لیکن آج وہاں پر کل 8 برس کا عرصہ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہیں پر اب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دوران میں شہید ہو گئے وہ ناکام رہے؟ یہ منظر تو انہوں نے نہیں دیکھا، یا دیکھا ہوگا تو آسمان سے دیکھا ہوگا. اس لیے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں کہ وہ مردہ نہیں ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ممکن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں سے تو انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حضور اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ نے دیکھا. حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے تھے. انہوں نے تو مدینے کا دور بھی نہیں دیکھا. مدینے میں حضور کا داخلہ جو ہے وہ بھی شاہانہ انداز کا تھا کہ وہاں آپ کا جو ہے استقبال جو ہے اس کی تیاریاں کئی روز سے ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے. وہ تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے. لیکن نہیں، ان میں سے کوئی ناکام نہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اصل بڑی کامیابی یہ ہے. اب اس میں گویا کہ ایک تھوڑے سے ہلکا سا طنزیہ انداز ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا انسان بر بنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مساعی کامیابی سے they may be crowned with success،
کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا۔ اخرى تحبونها، تم پسند کرتے ہو اس کو، وہ تمہاری ایک طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد، اپنی جافشانی، اپنی سرفروشی، اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ ویسے نہیں آتی، مکے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور مکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، نہیں ہوا۔ وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا۔ ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے، طائف کی طرف گئے، وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا، پھر مدینہ کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی، راستہ بن گیا، دارالہجرت بن گیا، یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، دارالہجرت بن گیا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے، امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے، اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا امتحان کا، آزمائش کا۔ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو، اور اس طرح سے محصور ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے، اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے، اور 12,000 کا لشکر آ گیا، شمال سے آ گیا، جنوب سے آ گیا، مشرق سے آ گیا، تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے۔ بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے۔ یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے، ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے، انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، حوائج ضروریہ کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر، لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ کہاں گئے وہ خزانے قیصر و کسریٰ کے؟ گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا، جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اللہ نے کہنے دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، سختیوں سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے، اگر اس میں صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی، کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا، معدود چند منافقین نکلے، باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے، اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اب قریش کی ہمت اس کے بعد نہیں ہوگی کہ حملہ آور ہو سکے، اب ہم جائیں گے۔ لن تغزو قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، ولکنکم، بلکہ تم تغزونہم، تم ان پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
وہ عمرے کے ارادے سے، اور وہاں وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتح مبینا، کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے پاور ٹو ریکن ود، اب ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی، یہ طاقت ہے، ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے اس معنی میں کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان اب ایک طاقت ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ضروری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان قریب وہ فتح آیا چاہتی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ جو جلدی سے مل جائے، تو اب وقت آ گیا ہے، اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ساری یہ اس لیے تفصیل بیان کی، ہر آن نہیں ہوتا۔ آج اگر میں اس کا شکوہ کروں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے رسپانس شو کی، جو آئے میرے ساتھ، جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا میرے دست و بازو بنے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی صرف یہ ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دی تو کامیاب، اللہ خیر صلی اللہ۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء ایسے چلے گئے دنیا سے کہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ حضرت نوح نے اگر 950 برس دعوت دی اور چند انسان نکلے ان پر ایمان لانے والے، 950 برس، تو کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ معاذ اللہ، وہ ناکام نہیں تھے، وہ لگے رہے، ڈٹے رہے اسی کام کے اندر۔ ہاں اگر ریسپانس ملتی، لوگ آتے تو اگلا قدم اٹھاتے، پھر اسلامی حکومت قائم کرتے، لیکن اگر ریسپانس ہی نہیں، آوان و انصار ہی نہیں، مددگار ہی نہیں، ساتھی ہی نہیں، دست و بازو ہی نہیں، تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر سورج نصف النہار پر کھڑا ہو جائے، نیچے نہ اترے، ڈھلکے نہ، تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، تو ظہر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ظہر کا وقت تو آئے گا لدلوک الشمس سے، جب سورج جو ہے وہ نصف النہار سے مغرب کی طرف ڈھلک جائے گا، تب ظہر کا وقت شروع ہوا۔ اگر سورج وہی کا وہی کھڑا ہے تو ظہر کا وقت آیا ہی نہیں، آپ ظہر پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ریسپانس معاشرے سے نہیں ملی ہے تو آپ اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ اگر ثابت قدم رہے اس دعوت کے اوپر، وہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن، یہ جاری رکھا آپ نے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت، جنت اور اعلیٰ رہائش گاہیں، ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر، ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، وہ تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے، یہ فتح اب تمہیں ملنے والی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا آرڈیل جو ہے اب وہ خاتمے کے قریب ہے، ان پر جو دور آیا ہے، یہ آزمائشوں کا شدید ترین، ایک سے ایک بڑھ کر شدید تر آزمائش، اس میں وہ ثابت قدم رہے ہیں، وہ قائم رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں۔ 70 ان کے جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 70 کو لے جا کر دھوکہ دے کر ذبح کر دیا گیا، کہ لے کر گئے تھے اصحاب صفہ کو کہ ہمارے ہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں، اور جا کر بدعہدی کی اور ان کو ذبح کر دیا۔ 70 میں سے ایک بچا صرف، جس نے آ کر خبر دی کہ وہ 70 ذبح کر دیے گئے۔ اور وہ موقع تھا کہ جس پر حضور نے پھر، جس کو دعائے قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں، حضور نے بد دعائیں دی ہیں، اے اللہ شتت شملہم مزق جمعہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی بستیوں کے اوپر پتھراؤ کر دے اور ان کی جمعیت کے اندر تفریق پیدا کر دے۔ یہ ساری تو بد دعائیں جو آپ نے کی ہیں۔ اتنا دکھی دل تھا کہ 70 آپ کے وہ ساتھی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، اور اب انہیں لے کر گئے تھے لوگ یہ کہہ کر کہ انہیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ دین سکھائیں، اور دھوکہ دے کر ان کو ذبح کر دیا۔ ایک ان میں سے بچا ہے صرف خبر دینے کے لیے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو وہ دعا جو ہے قنوت نازلہ وہ اس موقع پر تھی۔ تو اس کو جان لیجئے اچھی طرح کہ اب وہ دور گزر گیا۔ اے مسلمانوں، بشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا وہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا، وہ ثابت قدم رہے۔ اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، مدد آیا چاہتی ہے، اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔